سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ کے فیصلے کے بعد جو لوگ اسسٹنٹ کمشنر، مختار کار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، میڈیکل آفیسر لگے ہوئے ہیں یا اس کے نیچے کی پوسٹ ہیں، وہ کافی پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ نے 2018 سے لے کر اب تک جتنی بھی ریکروٹمنٹس اپائنٹمنٹ ہوئی ہیں ان سب کو انہوں نے کینسل کیا ہے۔ کیوں کینسل کیا ہے؟ کیونکہ جو 7 پٹیشنر اس میں جو ججمنٹ ہے اس میں دیے ہیں، ان 7 پٹیشنر نے یہ الزام لگایا ہے کہ جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوئے ہیں 2018 سے لے کر اب تک، ان میں وہ جعلی ہیں، ان میں ان لیگل ہیں، ان لافل ہیں، اور اس میں جو اپنے لوگ ہیں ان کو انہوں نے نوازا ہے، ان کو انہوں نے پوسٹیں دی ہیں۔ 1 سے لے کر 5 تک جو پٹیشنر ہیں وہ فیمیل ہیں، وہ وومین میڈیکل آفیسر کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2018 میں انہوں نے اپلائی کیا تھا، ریٹن ٹیسٹ دیا تھا، ریٹن میں پاس ہوئی تھی وہ، اس کے بعد وہ انٹرویو میں بیٹھی تھیں، لیکن اس کے بعد جو رزلٹ آیا تھا ان میں وہ انسکسیسفل ہوئی تھی، یعنی ان کو پاس نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 1 مہینے کے بعد یعنی 12 دسمبر 2018 میں انہوں نے رزلٹ دیا تھا۔ پھر اس کے 1 مہینے کے بعد 1 جنوری 2019 کو دوبارہ ایڈورٹائزمنٹ اناؤنس کی گئی تھی۔ اس میں لیفٹ اوور جو پوسٹس تھیں یعنی جو جابس تھیں وہ جو رہ چکی تھیں ان کا ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا۔ اس ایڈورٹائزمنٹ میں یہ کیا تھا کہ صرف وہ وائواز لیے گئے تھے، ان میں ریٹن ٹیسٹ نہیں تھا۔ تو جو پٹیشنر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو صرف وائواز لینے کا جو عمل ہے وہ ان لافل ہے، ان لیگل ہے، کیونکہ جو رولس اور ریگولیشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ریٹن لینا ہے، اس کے بعد وہ وائواز لینا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ صرف وائواز لیے تھے، کیونکہ جو پوسٹ تھا وہ 17 گریڈ کا تھا، اور 17 گریڈ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ انٹرویو لے لیں اور وائواز لے لیں۔ اب ججمنٹ میں جو لکھا ہوا ہے وہ بات یہ ہے کہ وہ ریٹن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریٹن لینے والے ہیں آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان کا ججمنٹ شامل نہیں ہوتا۔ لیکن وائواز میں کیا ہوتا ہے کہ جو انٹرویو لینے والے ہیں وہ آپ کو جج کرتے ہیں، اس میں ان کا ججمنٹ شامل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ان کا اپنا ہو سکتا ہے ان کا کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے انہوں نے دوسرے طریقے سے ان کو فیور کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو ریکروٹمنٹ ہے وائواز کے تھرو، وہ بات کچھ ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 1 سے لے کر 5 تک جو پٹیشنر ہیں انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کو پوسٹیں نہیں دی گئیں، اور جو اپنے لوگ تھے ان کو پوسٹیں دی تھی۔ اس کے بعد 7 نمبر پر جو پٹیشنر ہے وہ امتیاز تھیبو کے نام سے ہے۔ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 2018 میں انہوں نے ریٹن ٹیسٹ کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کا پاس کیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ریٹن پاس کیا، انٹرویو بھی دیا، لیکن ان کو جو ہے وہ نان ایلوکیٹ کیا گیا، یعنی ان کو پوسٹ نہیں دی گئی تھی۔ کیوں؟ بات یہ تھی کہ جب رزلٹ اناؤنس ہوا تھا جو انسکسیسفل کینڈیڈیٹس تھے ان کا جو مارک شیٹ ہے وہ 1 دن کے بعد دیا گیا۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اسی دن آپ کا جو ہے مارک شیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر جب ریٹن جو سکسیسفل تھے ان کا انٹرویو لیا گیا، اور انٹرویو کے بعد جو ہے وہ جب لوگ پاس ہوئے تھے تو ان کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیے گئے تھے، ایک ایلوکیٹڈ یعنی ان کو پوسٹیں دی گئی تھی، اور دوسرے نان ایلوکیٹڈ یعنی انہوں نے پاس کیا ہے لیکن ان کی پوسٹیں نہیں ملیں گی۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ نامارک ساز ناجائز ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مارک شیٹ ہیں جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس کے، وہ جو انٹرویو پینل ہے ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں کا کہنا تھا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ جو انٹرویو لینے والے ہیں جب ان کے پاس مارک شیٹ پہنچ جاتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کو زیادہ مارکس دیں گے تو زیادہ نمبر کی وجہ سے اوپر جائیں گے میرٹ لسٹ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرٹ لسٹ بھی نہیں، صرف نام دیے تھے، ضلع کا نام دیا تھا، والد کا نام دیا تھا، بس، اور کچھ نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ 2018 کی جو ایگزامینیشن ہے کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزام، ان کو بھی نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے۔ تو سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ نے ان سارے جو باتیں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا
کہ یہ جو چیزیں کی گئی تھیں یہ بالکل غلط تھیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اس میں کون سی چیزیں ہیں؟ انہوں نے پہلے جو رولز بنے تھے ایکٹس اور آرڈیننس کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ 1989 کو بنا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ بہت دیر سے یہ کمیشن بنی تھی اور اس کی وجہ سے مطلب جو نان ریگولیشن کچھ مسائل پیدا تھے۔ اس کے علاوہ دوسری جو مسئلہ یہ ہے کہ جو چیئرمین اور اس کے ممبر کی اپائنٹمنٹ ہے وہ چیف منسٹر کرتا ہے سندھ میں، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ جو چیئرمین ہے اور اس کے ممبر ہیں وہ ممبر کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ اپائنٹمنٹ گورنر کرتا ہے نہ کہ چیف منسٹر کرتا ہے۔ پھر سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ 2018 میں ایک جو ہے انہوں نے ایکٹ پاس کیا۔ اس ایکٹ کے نام تھا کہ چیئرمین اینڈ اٹس ممبرس ایکٹ 2017 کو۔ تو انہوں نے ان کے پاس جو پاور تھیں وہ اپنے پاس رکھا اپارٹمنٹ کی۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کریں گے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جو ایکٹس تھیں یا آرڈیننس تھیں سندھ پبلک سروس کمیشن 1989 اور سندھ پبلک سروس کمیشن فنکشنز آف 1919، ان ایکٹس کو انہوں نے سسپینڈ کیا کہ ان جو ایکٹس ہیں یہ ایکٹس پاکستان کی قانون اور پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف ہیں، یعنی یہ نہیں چل سکیں گے۔ اب جو ایکٹس نہیں رہیں گے تو سندھ پبلک سروس کیسے کام کرے گا؟ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز کی مثال ہے ان کو دیکھ کر نیو ریگولیشنز، نیو ایکٹس اور نیو آرڈیننس بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو پٹیشنر کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو چیئرمین ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ چیئرمین کی اپائنٹمنٹ ہی غلط ہے۔ کیسی غلط ہے؟ کہ جب چیئرمین اپائنٹ کیا جاتا ہے تو اس سے اوتھ لیا جاتا ہے، یہ قسم نامہ لیا جاتا ہے۔ قسم نامہ سے یہ ہے کہ بھائی آپ نے قسم اٹھانا ہے کہ آپ ان لیگل ان لافل ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہوں گے، اپنوں کو جو ہے وہ جابس نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے جو پبلک سروس کمیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے ہیں، ان کی جو سروس ہے وہ 5 سال سے کم ہے، لیکن سندھ پبلک سروس کمیشن کی جو چیئرمین ہے وہ 5 سال تک جو ہے اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 3 سال تک آپ اس کو ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں جو لاز کے خلاف ہے۔ پھر جو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک سروس کمیشن کی جو چیئرمین کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین ہے وہ چیئرمین جو پولیٹیشین کے انفلوئنس ہے وہ دور رہے، ان کی بات سے دور رہے، لیکن ایسا انہوں نے کہا کہ ایس پی ایس سی میں نہیں ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہوگا انہوں نے آخری دے کر کہا ہے کہ جو پٹیشنر ہے انہوں نے اتنے تقریباً 2 سال 3 سال سے جو کیس داخل ہوا تھا 2019 سے داخل ہوا تھا، اب ان کو 2 سال تقریباً ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو آخری فیصلہ اپنی ججمنٹ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ججمنٹ میں کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ 2018 سے لے کر اب تک جتنی بھی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، ایگزامینیشنز ہوئی ہیں، وہ سب سیٹ اسائڈ اور کینسل کی گئی ہیں، یعنی اب جتنے بھی اپائنٹس ہوئے ہیں وہ اس میں میڈیکل آفیسر کی بھی ہیں، اس میں CC 2018 بھی ہے، ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے۔ اب کینسل کیا گیا، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اب نیو ریگولیشنز بنائے جائیں اور اس کے بعد نیو اپائنٹمنٹ کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس پہ نظر انداز دیکھ لیں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب ہونا کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ متاثر ہوئے اس فیصلے سے وہ لوگ کیا کریں گے، کیا وہ سپریم کورٹ جائیں گے، کیا سندھ حکومت اس فیصلے کو مانے گی یا نہیں مانے گی، کیونکہ جو ریویوز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی کانسٹیٹیوشن وہ کورٹس کو یہ پاور دیتی ہے کہ کورٹس وہ کسی بھی فیصلے کو، کسی بھی عمل کو وہ ریویو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر جو آرٹیکل 4 ہے اس میں جتنے بھی آپ کے سٹیزنس ہیں ان سٹیزن کو وہ قانون کے مطابق ان کی مدد کی جائے گی،
ان کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے یا ان کو جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو وہ حل کیا جائے گا. دیکھتے ہیں. اور میری یہ امید ہے کہ جو لوگ متاثر ہوئے ان کی جاب چلی جائیں گے، ان کے پاس جاب نہیں جائیں. اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، جس کی اپنی تقریباً 2 سال 3 سال انہوں نے دیے ہیں اور جابس میں لگی ہوئی ہیں. تو وہ مجھے دکھ ہے ان لوگوں کا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں یہ سندھ پبلک سروس کمیشن ان سے کچھ سبق سیکھے اور اپنے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں اپنا جو عمل ہے وہ بہتر بنائے. خدا حافظ.